وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ سورہ اعراف 205۔ اس آیت کے اوپر میں آپ سے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ گریہ ندامت کے اوپر بات کر رہا ہوں، گریہ نادمانہ گریہ، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو تضرعاً، روتے ہوئے، خیفتاً، خوف کی کیفیت میں، ودون الجہر من القول، الفاظ کے بغیر۔ اللہ کو یاد کرو الفاظ کے بغیر، کوئی لفظ زبان سے ادا نہ کرو۔ تضرعاً، خیفتاً، بالغدو والآصال، صبح شام، یعنی اللہ ہمیں اپنے آپ سے بات کرنے کا ایک سلیقہ بتا رہا ہے۔ الفاظ کے ساتھ بات کرنے کی بھی آیات ہیں، ہرگز اس آیت سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ پھر دعائیں جو ہیں، مناجات جو ہیں وہ پڑھنا چھوڑ دیں ہم۔ مولا علی کی دعائیں کومیل ہے، مولا حسین کی دعائیں عرفہ ہے، اس کے لیے آیات علیحدہ ہیں۔ لیکن ایک طریقہ اللہ نے یہ بھی بتایا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں جہاں جہاں ادعو کا لفظ آیا ہے نا، ادعو، وہاں تو الفاظ والی دعائیں ہیں، مناجات ہیں، دعائیں عرفہ ہے، دعائیں کمیل ہے۔ لیکن جہاں وذکر کا لفظ آیا ہے وہاں اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ اللہ کو یاد کرو مگر الفاظ کے بغیر۔ تھوڑا سا کبھی میں کچھ عرفہ کی کیفیت بہرحال دیکھی ہے، اس کا ذائقہ نہیں لے پائے، دعا کریں کہ وہ ذائقے ہمیں بھی نصیب ہوں۔ خاموشی کے ساتھ کبھی مصلی پر، کبھی صحرا میں، کبھی تنہائی میں، کبھی کسی کونے میں، کبھی گھر کی چھت پہ تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بغیر الفاظ کے مجھ سے بات کرو۔ جب بغیر الفاظ کے اللہ سے بات کریں گے نا تو اس وقت آنکھوں میں آنسو آئیں۔ بولو نہیں، بات نہیں کرو، اپنے آپ کو پیش کرو۔ اس کیفیت کو بعض عرفا مراقبہ، عرفا کی زبان میں اس کیفیت کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ ذرا۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ پہلے دن ہی 1 گھنٹہ نہیں بیٹھنا، 10 منٹ سے شروع کرو۔ 10 منٹ، جوانوں بچوں سے بات کر رہا ہوں، 10 منٹ روزانہ صبح یا شام کو ایک وقت طے کرو جس میں خاموشی کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھنا ہے، بغیر کچھ بولے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر وہ کیفیت ایک طاری ہوگی اور پھر آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہوں گے۔ یہ جو کیفیت ہے اسے کہتے ہیں گریہ نادمانہ، ندامت کا گریہ۔ پھر آپ دیکھیے گا خیال آ رہا ہوگا یہ ہو گیا مجھ سے، یہ ہو گیا مجھ سے۔ یہ عرفا کے ہاں اور عالموں کے ہاں اور خاص طور پر جو بزرگ شخصیات ہیں ان کے ہاں ایسی کیفیت رہی ہے۔ اور یہ جو نادمانہ گریہ ہے اس کا اگر مجسم ایک منظر آپ دیکھنا چاہیں میری زبان میں تو آپ بچوں کے کھیل میں جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس میں آپ اس گریہ ندامت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ جس نے دھکا دیا ہوا ہوتا ہے نا وہ اس سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے کہ جس کو دھکا لگا ہوتا ہے۔ اب وہ جو گرا ہے، جس کی کوہنی چھلی ہے، جس کا گھٹنا پھوٹا ہے، وہ تو رو ہی رہا ہے۔ بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ تم نے تو دھکا دیا۔ اچھا پھر وہ جس نے دھکا دیا ہے وہ بھی رو رہا ہے، وہ جو گرا ہے وہ بھی رو رہا ہے، اور جو کھیل رہے ہیں وہ بھی سب رو رہے ہیں۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ ایک رونے کا ماحول بنتا ہے۔ وہ سب کے سب اظہار ندامت، وہ سب کے سب اس بات کے اوپر نادم ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ بعض نے کیا ہوتا ہے وہ بھی رو رہا ہوتا ہے، جس نے نہیں کیا ہوتا وہ بھی رو رہا ہوتا ہے۔ یہ نادمانہ گریہ، یہ ایک مجسم ہم ایک روزانہ بھی اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی قسم گریے کی وہ ہے عاطفانہ گریہ۔ عاطفہ، تعلق، رشتہ، اس کی بنیاد پہ جو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا، رشتہ داری کی بنیاد پہ جو گریہ ہوتا ہے، عاطفانہ گریہ۔ عواطف میں سے ایک کیفیت عاطفے کی یعنی تعلقات کی قسمیں ہیں۔ عاطفہ زوجیت ہے، عاطفہ قرابت ہے، عاطفہ انسانیت ہے، عاطفہ مذہبیت ہے۔ یہ جو تعلقات ہیں جسے ہم فلسفے کی اور کلامی زبان میں کہہ رہے ہیں عاطفانہ، عواطف، یہ جو عاطفانہ گریہ ہے یہ وہی گریہ ہے کہ جو حضرت حمزہ کے جنازے پہ نبی مکرم کا تھا۔ یہ وہی گریہ ہے جو حضرت جعفر طیار کی خبر شہادت پہ مولا علی اور جناب رسالت مآب کا گریہ تھا۔ یہ وہی گریہ ہے جس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر ہوئی، لما راى النبی، جب نبی مکرم نے دیکھا کہ حمزہ قتیلا، ان کے چچا کو قتل کر دیا ہے، جب آپ نے دیکھا کہ قتل ہو گئے ہیں، جنازہ دیکھا اپنے چچا کا، جب اپنے چچا کا جنازہ دیکھا، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، لما راى النبی حمزہ قتیلا، جب سرکار دو جہاں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں، بکا فلما راى مصلا بہ شہقا وَيَقُولُ إِنَّا لِعَمِّيَ الْحَمْدَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ، جب حضرت رسالت مآب نے دیکھا کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو آپ روئے، اور جب یہ دیکھا کہ ان کے بدن مبارک کی توہین بھی ہوئی ہے،
یعنی پہلے تو دیکھا کہ میرے چچا شہید ہو گئے، خبر آئی، دیکھ لیا، جنازہ دیکھا دور سے، لیکن جب قریب جا کے جنازے کو مسلح دیکھا، پامال لاشا دیکھا، آپ کے کانوں کو بریدہ کر دیا تھا، ناک کو بریدہ کر دیا تھا، ہونٹ کاٹ دیے تھے آپ کے، سینہ چاک کر کے جگر نکال کے چبانے کی کوشش کی. جی میرے عزیزو، آپ میں سے بہت سو سے زیادہ میں اتحاد بین المسلمین کا نہ صرف قائل ہوں، دائی ہوں، اور جتنا رواداری کا قائل ہمیں ہونا چاہیے ہم اتنے ہیں، لیکن حالات کچھ ملک کے بگڑتے جا رہے ہیں. ایک طبقہ، ایک سوچ اس ملک پر غالب آتی جا رہی ہے. پاکستان مسلکی ملک نہیں تھا، مسلمان ملک تھا. اس ملک کو مسلکی ملک بنانے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے، اور مثلاً اس طرح کے بل اور اس طرح کے اسمبلیوں کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو پاس کروانا، جس کے بہانے سے وہ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، جنہوں نے سوائے نبی مکرم کی تکلیف اور نبی مکرم کو سوائے تکلیف پہنچانے کے اور اہل بیت کو سوائے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا. وہ جو مجبوراً مسلمان ہوئے، انہیں سپورٹ کرنے کے لیے، انہیں چھتری فراہم کرنے کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ کام اس ملک میں ہو رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا، نہیں معلوم کہ ہم میں سب کو تو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، نہیں معلوم کچھ عرصے بعد میں نہ رہوں آپ کے درمیان، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کو، اور آپ کے توسط سے جہاں تک بات جا رہی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں اپنے قومی لوگوں سے بھی اور اپنے فرد ملت سے بھی، کہ اپنے اصولوں پہ سودا نہ کرنا. میں ابھی ایک فورم پر تھا، میں نے کہا جی آپ اعلان کر دیجئے ہمارے ساتھ جنگ کا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ انہیں نہیں مانتے ہیں اور ان کا احترام نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ سے لڑیں گے. تو آپ ہم سے لڑنے کا اعلان کر دیجئے، ہم لڑنے کو تیار ہیں، انہیں ماننے کو تیار نہیں. رکھ دو ہمارے گلے پہ چھری، رکھ دو ہمارے گلے پہ چھری. ہم بنی امیہ کے بعض لوگوں کو نہیں مانیں گے اور بعض اور لوگوں کو بھی نہیں مانیں گے، مگر تمہاری وجہ سے ان کے بارے میں کچھ بولیں گے نہیں. خلفائے ثلاثہ میں ایک شخصیت بنی امیہ کی ہے، ہم تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں بولیں گے، خاموش رہنا اپنی واجب ذمہ داری قرار دیں گے. لیکن بعض لوگوں کو ہم مان لیں، بعض لوگوں کے کرتوت ہم نہ بتائیں، بعض لوگوں کے بارے میں اپنی نسلوں کو آگاہ نہ کریں، یہ ہم سے نہیں ہوگا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تمہاری طرف سے ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ ہمارے بزرگوں سے یہ عمل ہوتا آیا ہے، اور تشیع کی بنیادوں میں یہ ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل بولا جائے گا. میں نہیں جانا چاہتا زیادہ اس کے اندر، اصلی بات آپ تک پہنچ گئی کہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا کیا مختلف فورم پر گفتگو ہو رہی ہے، اور کن کن مسائل کا ہم شکار ہیں. اللہ ہمیشہ سے علی والوں کا مددگار رہا ہے اور آئندہ بھی علی والوں کا مددگار رہے گا. ہم جان دے سکتے ہیں، نظریے سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے.